بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک سے ہماری کلاس کا آغاز ہو گیا۔ آج ہمارا رکوع جو ہے وہ 12 اور 13 ہے، سورہ نساء کا، آیت نمبر 88 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ وہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک سے ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کا خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کا خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن کو غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام میں تقدیم کرے تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تو خود بھی تم اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ان آیات کے آغاز ہی سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر اس وقت جو کہ اسلامی ریاست بن گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور ضرورت پیش آ رہی تھی اس امر کی کہ جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کیے جائیں، تو ایسی صورت میں یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، یہ یہاں پہ جو ہے وہ سارا اس کے اندر بتایا گیا۔ اور کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی تھیں اس وقت میں، کہ جو بظاہر اوپر سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، منافقین تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس میں سارا جو ہے وہ کھول کے بتا دیا گیا ہے۔ ان آیات میں منافقین اور ایمان کے دعویٰ دار مگر حقیقت دشمن کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوں تو ان کے ساتھ سختی کریں، البتہ اگر وہ اسلام قبول کر لے یا صلح کے معاہدے والے قبیلوں کی طرف مائل ہوں تو ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ مزید یہ کہ غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حکم کفارہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے،
حکم کفارہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر قتل کرنے کی سخت وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے سلسلے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں ان کی بدولت اللہ جو ہے وہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے۔ اب یہاں پہ ان منافقین کے بارے میں مسئلے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف نہیں آئے تھے اور اپنی کافر قوم کا ساتھ دیتے تھے اور ان کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے، اور ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرتی اس میں یہ ساتھ ہو جاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بڑا سخت مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے کہ کچھ بھی ہو آخر ہے تو یہ مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں ان باتوں کا یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا، کھول کے بتا دیا ان کی حقیقت کے بارے میں۔ اور یہاں پہ پھر جب دارالاسلام مدینہ منورہ بنا اور سب کو وہاں آنے کی ہجرت کے لیے کہا گیا، اور جو وہاں جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو کہا کہ مدینہ آ جائے، اور سب آ گئے، لیکن کچھ منافقین جو اوپر سے مسلمان تھے اندر سے نہیں، اور انہوں نے دارالکفر میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنے ساتھ ان لوگوں اپنے قوم کے لوگوں کو ساتھ کو جو ہے وہ ترجیح دی، ان کے بارے میں بھی یہاں پہ بتا دیا گیا۔ اور کچھ ایسے تھے جن کو مستضعفین کہا گیا، یعنی کہ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن وہ ہجرت جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے اور مجبور تھے نا، تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا۔ اور پھر یہاں پہ بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ کسی گروہ کے ساتھ کیسا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے مگر مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے مکہ سے نکلے، انہوں نے کہا اگر ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹ بھیڑ ہوئی تو ان سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جب خبر ہوئی کہ مکہ سے نکلے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا ان بزدلوں کی طرف سوار ہو کر چلو اور انہیں قتل کر دو، وہ تمہارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے دوسرے گروہ نے کہا سبحان اللہ، یا اس طرح کی کوئی اور بات کہی اور کہا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو گے جنہوں نے اس طرح کلمہ پڑھا جس طرح تم نے پڑھا، کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا ہم ان کے جان و مال کو حلال سمجھ لیں اور ان قتل کر کے مال لوٹ لیں؟ تو اس طرح پھر یہ دو گروہ بن گئے اور پیارے نبی کی قسم کے پاس پہنچے اور دونوں گروہوں کی بات آپ سے نے سنی، اور پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی یہاں تک کہ، اور پھر یہ آیات جو ہے نازل ہوئی تو اس نے جو ہے وہ کھول کے سارا بتا دیا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، جو خود ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے محنت کوشش نہیں کرتا، تگدو نہیں کرتا، تو زبردستی پکڑ کے اس کو کوئی بھی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، الا یہ کہ نبی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ جس کے لیے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ دعوت پہنچا سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن چاہے گا تو رب تو پھر ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ یہ حکم ان منافق مسلمانوں کا جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کفار کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، یعنی کہ یہاں پہ ہجرت کی اور بھی اقسام، ایک تو بات میں نے پہلے کی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم تھا، دوسرا یہ کہ ان کے ہجرت یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہجرت کی بہت سارے دن میں بھی مواقع آتے رہتے ہیں اور پوری زندگی میں بھی بہت سارے مواقع ہیں، تو کیا میں اور آپ مہاجر ہیں؟ کیا میں اور آپ ہجرت کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی طرف سے اپنی نیکیوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں برائیوں کو؟ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے
ایمان کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری بندگی کیے جاؤ۔ اگر مکے میں اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کے نکل جاؤ، اور جہاں بھی تم اللہ کے بندے بن کے رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمام اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ آدمی جس چیز کی نیت کرے گا اس کے مطابق اجر پائے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، اس کو دنیا مل جائے، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کرے، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہجرت بھی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، جہاد بھی اتنا بڑا اونچے درجے کا کام ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ صرف اس چیز کو پسند کرتا ہے جو چیز حلال اور طیب ہو اور صرف اسی کے لیے ہو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نیز آپ سے کا ارشاد ہے کہ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے گا۔ یعنی کہ ہم اپنی خرابیوں سے برائیوں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں، اور دارالکفر میں جہاں کہ آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنے میں جو ہے وہ دقت ہو اور آپ نہ کر سکے، وہاں سے ہجرت کر کے انسان کو دارالسلام میں چلے جانا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکتا ہے اور اس کے مطابق چل سکتا ہے۔ پھر آگے منافقین کی ساری جو ہے اقسام بتا دی گئیں، اور ان منافقین کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ جو ایسی قوم سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اگر وہاں پہ بھی یہ جا کے منافقین جو ہے وہ پناہ لے لیں تو یہاں پہ پھر ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہاں ان کی جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ اور ایک اور قسم کے منافق ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن اگر فتنے کا کوئی مقام پائیں تو موقع پائیں تو اس میں کود پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں تو پھر اللہ کا بھی حکم ہے کہ جہاں یہ تمہیں ملیں اور اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم بھی انہیں پکڑو اور مارو، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرو۔ یعنی کہ پھر یہ واضح بات ہو گئی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب جو اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے اس طرح، تو اس کے ساتھ کیا رویہ جو ہے اپنایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ چوک کے ساتھ ہو۔ یہ آیت نمبر 92 ہے۔ قتل خطا اور قتل عمد کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، چوک کے ساتھ جو ہے نا، غلطی کے ساتھ، یعنی کہ پتہ نہ چلے۔ جیسے کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی درندہ ہے تو فائر کر دیا تو سمجھا کہ درندہ ہے لیکن وہاں انسان تھا اور وہ مر گیا تو وہ غلطی سے مارا گیا نا۔ انسانی زندگی ہے نا، انسانی زندگی میں بعض دفعہ جو ہے وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، اور خطا کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے۔ اور ہنگامی حالت میں اگر کسی نے کافر کو نشانہ بنایا لیکن مسلمان نشانہ بن گیا، یہ جنگ کے دوران مسلمانوں کا اپنوں کے ہاتھوں قتل ہونا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ بھی خطا کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک واقعہ جو اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے قبیلہ جہینہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا، وہ شکست سے دو چار ہوئے، میں نے ایک انصاری کے ساتھ مل کر ایک شخص پر قابو پایا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، میرے ساتھی نے اسے چھوڑ دیا لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے نیزہ مارا اور وہ مر گیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ اور میں نے عرض کیا کہ اس نے اسلحے سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا، تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا یا اسلحے کے خوف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کاش میں آج اسلام قبول کرتا، یعنی کہ پہلے نہیں مسلمان ہوا ہوتا، یعنی کہ یہ میں بات نہ سنتا۔ اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ غلطی کے ساتھ بھی جو ہے وہ
اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو ہم نے تو ظاہر جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، دل چیر کے تو نہیں نا کوئی بھی دیکھ سکتا کہ اندر سے کوئی جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اگر جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے۔ اب یہ دیکھیں خطا غلطی کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس کا پھر کفارہ ہے، اور کفارے کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپانا، یہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ چھپا لیتا ہے۔ اور مقتول کے وارث کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ خون بہا وہ معاف کر دے، پھر خون بہا بھی۔ اور اگر مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن کو، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر ایک مومن غلام آزاد نہ ہو سکے تو پھر جو غلام نہ پائے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اب آپ دیکھیں غلطی ہو گئی، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا۔ اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی غلطی سے جو اعمال ہو جاتے ہیں ہمیں بھی ان کی کچھ نہ کچھ کفارہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ وہ کفارہ پھر وہ نیکیاں ہیں کہ جو آپ کے ان گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ غلام آزاد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت اجر و ثواب ہے، روزے رکھنا بھی، اور یہ سارے کام تو یہ گناہوں کو مٹائیں گے نا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں نیکیوں کے ساتھ۔ تو نیکیاں کرنے کا حکم ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہم نے بھی کچھ پچھلی دفعہ کیا تھا نا کفارہ طے، کہ ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے گی تو ہم کیا کفارہ ادا کیا کریں گے۔ اور پھر توبہ، اور جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ جرمانہ نہیں ہے، ساتھ توبہ کا طریقہ بتا دیا گیا نا۔ تو یعنی کہ ندامت اور شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی بھی روح ایسی جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کا جو ہے توبہ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور بیزاری اور تلخی اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے نا، بعض دفعہ ناگواری بندے کو جو ہے وہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے سے خطا ہوتی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہوں بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں سے جو ہے وہ باز آ جائے۔ یعنی کہ اس کو پتہ چلے جب اس نے جو ہے وہ غلطی کی ہے، کفارہ جب ادا کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور یہ میرے سے ہو گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو جرمانہ عائد اپنے اوپر کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے۔ اب یہاں پہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کر لیا کرو، اور تمہاری طرف سے اسلام سے تقدیم جو کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مومن السلام علیکم کہنا اسلام کا شعار ہے، مومنوں کا شعار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہی ہے، خیر ہی ہے، اور میں جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ کہا گیا کہ کوئی یہ ایک واقعہ بھی اس طرح سے ہوا نا کہ اس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں، اس نے اسلام جو ہے وہ کیا، تو دوسرے نے سمجھا کہ شاید یہ مرنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، تو یہاں پہ پھر اس کو جو ہے وہ کھول کے بتا دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے گھر تیرا احترام و اکرام اور جلال و منزلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے عزت کس قدر زیادہ ہے، یعنی کہ اس کی جان نہ لی جائے، اور اس بات کا جو ہے وہ کنفرم جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی اوپر سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے اس کا بھی نہیں پتہ چل رہا تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا دونوں چیزیں یہاں پہ آ گئی نا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ درختوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ پیلو توڑ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے ساتھ، تو وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے تھے، تو ایک صحابی نے جو ہے وہ
ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے جو ہے نا مسکرانے لگے. تو یہ دیکھ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے عزت و تکریم جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کے جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا جائے اور اس کو اس طرح سے کچھ نہ کہا جائے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فوراً بڑے عمدہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ تربیت فرما دیا کرتے تھے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہاں پہ بتا دیا کہ ان کی تو یعنی کہ ان کا ایمان اتنا زیادہ ہے اور ان کی دین کے لیے خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی یہ پتلی جو آپ کو پنڈلیاں لگ رہی ہیں یہ احد پہاڑ سے جو ہے وہ زیادہ وزنی ہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اگر میری کسی کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور وہ تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دے، جب میں اس پر وار کروں وہ درخت کی اوٹ میں جان بچانے کے لیے کلمہ شہادت پکار اٹھے، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنا ہاتھ روکنا چاہیے، بے شک اس نے تجھے زخمی کیا، اگر اس کے باوجود تو نے اس پر حملہ کیا تو اس کے مقام پر کھڑا ہوگا، یعنی وہ مظلوم اور تو ظالم ہوگا. اور پھر قرآن مجید کے اس فرمان میں مومن کو عمدن قتل کرنے کی 5 سزاؤں کا بیان ہوا ہے. 1 جہنم میں داخلہ، نمبر 2 اس میں ہمیشگی، نمبر 3 اللہ کا عذاب، غضب، اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم. یہ 5 چیزیں ہیں. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اللہ کی نافرمانی اور اسے قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ ایک ایمان مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے وہ حق ہے. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان ساری باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنے کے لیے کہتے تھے کہ دنیاوی فائدہ جو ہے وہ تو تھوڑا سا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے اوپر سے کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا یا اسلام کہہ کے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر اس کو قتل کیا گیا تو اس کا جو مال غنیمت ملے گا وہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. لیکن اگر وہ منافق نہ ہوا اور جو ہے وہ سچ مچ میں مسلمان ہی ہوا اندر سے دل سے، تو پھر جو ہے وہ خود انسان نقصان میں جو ہے وہ ظالم بن جائے گا اور نقصان میں آ جائے گا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ انفرادی طور پر مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے پہ مجبور تھے، اور تمہارے پاس ایمان کے زبانی اقرار کے سوا اپنے ایمان کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا. اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اجتماعی زندگی عطا کی اور اس قابل ہوئے کہ کفار کے مقابلے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھے ہو. اس احسان کا صحیح شکر یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ابھی پہلی حالت میں مبتلا ہے ان کے ساتھ تم نرمی اور رعایت سے کام نہ لو. میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے، سبق پوشیدہ ہے میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر، کہ ہمیں بھی جو ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر احسان مند ہونا ہے. اگر کوئی اس سے نہیں جڑا ہوا، قرآن کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، نیکی کی طرف بعمل مسلمان نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی طعن کرنے کا، طنز کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. ہم بھی تو پہلے ایسے ہی ایام جاہلیت میں مبتلا رہ چکے تھے نا. اس دن طاہرہ نے بھی جو ہے وہ یہ والا لفظ کہا کہ ہم جو پہلے دن لگتا ہے کہ ایام جاہلیت میں تھے. تو سچ بات ہے، جاہل ہونا یہی ہے نا کہ نہ سمجھ ہونی، نہ پتہ ہونا، نہ معلوم ہونا. تو ہم بھی تو ایسے ہی تھے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، کوئی ہماری ٹیچرز ہمارے استاد بنی، اور کسی نے ہمیں ایک دین سے، قرآن سے جوڑا، تو ہم اس طرف آئے. پیدائشی مسلمان تو الحمدللہ سارے ہیں، لیکن بعمل اور شعوری مسلمان ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، بے شعوری مسلمان ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا. تو اس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں کہ شکر ہے اس نے ہمیں قرآن سے جوڑا، شکر ہے اس نے ہمیں موقع دیا، وقت ہم نکال پائے، اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید سکھانے کی نیت بھی آپ میں سے بہت سارے افراد جو ہیں وہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کے بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا ہی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. یہ آیات پڑھتے ہوئے علامہ اقبال کے وہ شعر نظر یاد آ گئے ہیں نا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ بالکل، تو ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان کا بہت فرق ہے، درجات دونوں کے ہیں، مسلمان دونوں ہیں، ایک بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، تو دونوں کا درجہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی جو جد و جہد دین کے لیے کر رہے ہیں اور جو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ان دونوں کا اجر اور درجہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مجاہدین کے لیے جو ہے وہ کہا کہ مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جہاد جب فرض ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اور اگر اکثریت زیادہ افراد جو ہیں وہ جہاد پہ چلے جائیں تو پھر تو فرض کفایہ ادا ہو گیا کہ چلے گئے، لیکن اگر نہیں اور سارے ہی جنگ پہ جانے پہ جی چرائیں اور بیٹھے رہیں تو یہ ان کا۔ اور سورہ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں تمہیں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا بات ہے، تم زمین سے چمٹ کر جو ہے وہ رہ جاتے ہو۔ اور پھر وہ 8 چیزیں وہاں پہ بھی تذکرہ ہے کہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر جو ہے وہ بیٹھے رہو۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں باپ، بھائی، بیٹے، گھر، کاروبار اور یہ چیزیں اگر اللہ کی راہ میں نکلنے سے پسند ہے۔ اب میرا اور آپ کا جہاد کیا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہر موقع پہ نہایت سختی سے سرزنش فرمائی کہ جس موقع پہ کسی نے اوپر سے جو ہے وہ سلام کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا اور اس کو جو ہے وہ صرف اس بنا پہ کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کر رہا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا، تو پیارے سے جو ہے وہ ہمیشہ سرزنش فرمائی اور یہاں اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اس نے نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، اسے جنت میں داخل کرنا اللہ پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا جائے پیدائش میں بیٹھا رہا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو خوشخبریاں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجات بناتا ہے، ہر 2 درجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا وسط اور اعلیٰ جگہ ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے ہاں شہید کے 6 انعامات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف کر کے اسے جنت میں اس کا مقام دکھلایا جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، روزے قیامت گھبراہٹ سے مامون ہوگا، قیامت کے دن اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، اس کی 72 حوروں سے شادی کی جائے گی اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ ہماری جد و جہد، یہ سارے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا بھی جو ہے وہ جد و جہد ہے، جہاد ہے، اور اپنی نسلوں کو ان کی اچھی پرورش کرنا، ان تک دین کا پیغام پہنچانا، یہ بھی جہاد ہے۔ آج کے دور میں بے حیائی اور بے راہ روی سے بچ کے نیکی کی طرف چلنا یہ بھی جہاد ہے، نفس کے خلاف ہے نا، یہ سارے جہاد کی اقسام ہے نا، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد جو ہے وہ تلوار بھی ہے اور بالقلم بھی ہے۔ اور آج کا جہاد بالقلم کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا بھی آج کا جہاد ہے کہ یہ بھی قلم کے جہاد میں آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچانا۔ اور آج اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جائے، غزہ کے لیے جو ہے وہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے، جہاں جہاں مظلوم مسلمان پس رہے ہیں
اور جہاد فرض ہو چکا ہے، تو ہم اس میں دامے درمے سخنے جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کم از کم سوشل میڈیا کا گھر بیٹھے حصہ ڈال سکتے ہیں، کم از کم مالی تعاون کر سکتے ہیں، کم از کم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کم از کم دعائیں مانگ سکتے ہیں، وہ کم از کم وہ کام ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں اور مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ اور جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں دن رات اور اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سارا کچھ لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا میں نے اور آپ نے، یہ بھی ہمارے کاموں میں شامل ہے۔ اس کے اہم نکات جو ہیں وہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلام کے نام پر کفر کی خدمت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری نہ کریں۔ جو لوگ صلح یا امن کے معاہدے کے حامل ہوں ان کے ساتھ قتال جائز نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان غلطی سے قتل کا کفارہ مقرر ہے تاکہ معاشرے میں عدل اور امن جو ہے وہ قائم رہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کفارے میں ایک مومن غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا شامل ہے، ساتھ میں دیت بھی دینا ہے۔ جان بوجھ کر مسلمانوں کو قتل کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے، جہنم کا، اللہ کا غضب اور لعنت بڑا عذاب ہے۔ اور جہاد اور قتال صرف اللہ کی راہ میں اور دشمنوں کے خلاف ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں ہے۔ پھر ٹو ڈو کی لسٹ ہے، ایمان والوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا ہے اور ان کی حمایت کرنا ہے۔ یہ تو مواخات ہم کر چکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں نہیں، صرف اپنے ارد گرد بھی، صرف آپس میں ہی نہیں، اپنے ارد گرد بھی، اور اس مواخات اور اس حمایت اور اس محبت کا جو ہے وہ حق تب ادا ہوتا ہے جب ہم نے اپنے لیے جنت کا راستہ چنا تو اپنے ساتھیوں کے لیے بھی جنت کا راستہ چنیں اور ان کو بھی قرآن کی دعوت دیں اور ان کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ آن لائن قرآن کی دعوت تو اتنی آسان ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے اپنے کاموں کے ساتھ ہی اس کو سننا ہوتا ہے، اور جب موقع ملے بیٹھ کے آپ نے اس کی تیاری کر لینی ہوتی ہے۔ اور دین کے دشمنوں اور منافقین سے دوستی یا نرمی سے بچنا ہے۔ غلطی سے قتل ہو جائے تو اللہ کے مقرر کردہ کفارے پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان کی جان کی حرمت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور احتیاط سے رہنا چاہیے۔ فیصلہ ہمیشہ انصاف کا کرنا چاہیے، کوئی رشتہ دار ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ ایمان کی پہچان صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے کرنا۔ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا عمل بتائے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اور مجھے وہ واقعہ یہاں پہ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ایک شخص تھا اور وہ تھا مسلمان، لیکن جو ہے وہ یہ پاکستان بننے سے غالباً پہلے کی بات ہے، تو وہ سچا واقعہ ہے، جس نے بھی تحریر کیا انہوں نے بتایا کہ یہ سچا واقعہ ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن جب وہ مرا تو ہندوؤں نے کہا کہ نہیں ہندو ہے، مسلمانوں نے کہا مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو کبھی نماز پڑھتے تو دیکھا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو جلا دیا، انہوں نے دفنانے کے لیے نہیں دیا۔ اور وہ شخص جس نے یہ واقعہ بتایا کہتا ہے جس دن سے میں نے یہ واقعہ سنا تو اس دن سے میں نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے اور امت مسلمہ کو نمازی بنائے، کہ وہ نماز ہی مسلمان ہونے کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ اور انہوں نے صرف اس بنا پہ اس کو جلا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہم نے اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ عمل کا ایمان، اور پھر اپنی نیت کو جو ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے نیت کو خالص اپنے رب کے لیے۔ پھر کچھ ڈونٹس ہیں، جہاں ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے وہاں کچھ بچنے کے کام بھی ہوتے ہیں۔ منافقین یا دین دشمنوں کی حمایت یا دوستی نہیں کرنی، نہ ان کے طریقے پہ چلنا ہے، نہ ان کو ان کے حمایت کرنی ہے، اور نہ دوستیاں رکھنی ہیں، اللہ منع فرما رہے ہیں۔ تذبذب یا کمزوری نہیں دکھانا جب دین کے دشمن سامنے ہوں، اور اپنے مفاد کے لیے ایمان والوں سے دشمنی کرنا، کسی مسلمان کی جان کو معمولی سمجھنا، یہ بچنے کے کام ہے۔ معاہدوں کو یا صلح کو توڑنا نہیں ہے، جذبات میں آ کر ناحق خون نہیں بہانا، دشمن کو خوش کرنے کے لیے دین پر سمجھوتا نہیں کرنا، اور اللہ کی وعید کو ہلکا نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ کی وعید کو ہلکا صرف منافق سمجھتا ہے۔ وہ ایسے سمجھتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی بس۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح کچھ ریفلیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں ہمارے آخر میں، غور و فکر کے سوالات، کیونکہ ہمارا رب کریم ہی قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہے وہ افلا تدبرون القرآن،
یتدبرون القرآن کہ تم لوگ قرآن کے اوپر کیوں جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو غور و فکر اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم ہر دفعہ اپنے لیسن میں سے کچھ سوالات جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں جو کہ ہمارے غور و فکر کے ہوتے ہیں، اور کیوں ایک مسلمان کی جان کو قرآن نے اتنی بڑی حرمت دی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنی دوستیوں اور تعلقات میں قرآن کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں؟ غلطی سے قتل ہونے کی صورت میں کفارہ کا حکم ہمیں معاشرتی عدل کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر قرآن کی وعید اتنی سخت کیوں ہے؟ ایمان کی پہچان صرف دعووں سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ کیا ہم اپنے فیصلوں میں رشتہ داری کے دباؤ سے بچتے ہیں؟ اس رکوع میں بتائے گئے اصول آج کی مسلم امت کی کمزوریوں کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں نے آپ سے اور آپ نے خود اپنے آپ سے لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔